میں اینشنٹ سویلائزیشنز کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میں نے ایک حیرت انگیز بات نوٹ کی۔ انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قوموں کو سائنسی ترقی ان کے دور زوال میں ملی۔ سائنس کسی بھی سویلائزیشن کے زوال اور فنا کو روک نہیں سکی۔ میں نے اس کھوج کے لیے دنیا کی قدیم ترین تہذیب انڈس ویلی سویلائزیشن کا انتخاب کیا ہے۔ سوشل ہیریٹیج جو ہے مین کائنڈ کا ایک بڑے علاقے کے اندر اگر ہم اسے دیکھیں تو اسے ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کو ہم سویلائزیشن کہیں اور دوسرے کو کلچر کریں۔ بعض وقت تو یہ آپس میں یہ الفاظ ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سویلائزیشن جو ہے یہ اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے اور یہ ایبسٹریکٹ چیزوں کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں۔ مثال طور پر بڑوں کا جو ہے ادب کرنا یا چھوٹوں پر شفقت کرنا اور اس طرح کی چیزیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا، یہ سب اس میں آ جاتی ہیں، یا شرم و حیا کا موجود ہونا کسی سوسائٹی میں۔ اور جو کلچر ہم اس کو لیں گے تو کلچرل جو ہے نا وہ کانکریٹ چیزوں کو ہم لیں گے۔ مثال کے طور پر جو چیزیں ہمیں دکھتی ہیں، یعنی جیسا کہ گھر ہے اور پانی پینے کے گھڑے ہیں، مکانات کس طرح بنے ہوئے ہیں، معبد کس طرح بنے ہوئے ہیں، جو عبادت گاہیں جس طرح بنی ہوئی ہیں۔ اگر ہم انڈس سویلائزیشن کو دیکھیں تو انڈس سویلائزیشن جو ہے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ملتی ہے۔ دریائے سندھ کی مرہون منت ہے یہ۔ میر تقی میر کہہ گئے ہیں کہ کل پاؤں میرا جو ایک کاسہ سر پر آ گیا، یکسر و استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کہنے لگا دیکھ کے چل رہے بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سر پر غرور تھا۔ میرے پیچھے موجود ہے ایک 5000 سال پرانی تہذیب موئنجو داڑو، جہاں پہ کئی شکستہ استخوان اور کئی کاسہ سر زمیں بوس ہو چکے ہیں۔ یہ وہی زمین ہے جسے دنیا کی قدیم ترین اور مؤثر ترین شہری تہذیب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ زمین اپنے اسرار کسی پر نہیں کھولتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہاں پر کچھ کھوج لگا پائیں گے؟ 1922 کی روٹین ایکسپلوریشن سے قبل یہ سب کچھ تاریخ اور سیلاب کی گہرائیوں میں دفن تھا۔ یہ شہر خاموشاں اور کھنڈرات جو آپ کو آج نظر آ رہے ہیں، اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک میدان اور 2 ٹیلے، عام سطح زمین سے 5 سے 7 میٹر بلند۔ لیکن برٹش انڈیا کے لیے آرکیولوجیکل سروے کرنے والے سر جان مارشل نے اسے نظر انداز نہیں کیا۔ کھدائی کی گئی اور انسانی تاریخ کی عظیم ترین تہذیب برآمد کی گئی۔ اس ابتدائی کھدائی میں ہی کئی برس لگ گئے۔ انہوں نے اپنی حتمی رپورٹ 3 والیومز میں شائع کی۔ رپورٹ کا نام تھا موئنجو دڑو اور وادی مہران کی تہذیب۔ کام رکا نہیں، اسے ارنسٹ مکے نے آگے بڑھایا۔ یوں 1922 سے شروع ہونے والا کام 1936 تک جاری رہا، جبکہ ارنسٹ نے اپنا کام 1938 میں 2 والیومز میں شائع کیا۔ نام تھا ایکسکیویشنز ایٹ موئنجو دڑو۔ یہ تمام تحقیق اور اس کے بعد سے آج تک ہونے والی تمام کھدائیاں اور محنتیں یہ کھوجنے سے قاصر ہیں کہ اس زبردست تہذیب کی ابتدا حتمی طور پر کب اور کہاں سے ہوئی ہوگی۔ یہ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ ایسی شاندار، جاندار اور وسیع تہذیب کے مرکز کا سراغ لگایا گیا ہے۔ یہ تہذیب ایک جانب موجودہ بھارت کے گجرات تو دوسری جانب ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک طرف سمندر تو دوسری جانب کوہ ہمالیہ کے دامن تک وسیع تھی۔ گویا یہ تہذیب رقبے کے لحاظ سے بھی بہت بڑی تھی، اتنی بڑی کہ میزوپوٹیمیا اور نائلوٹک کی تہذیبیں مشترکہ طور پر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتیں۔ سر جان مارشل کے دور میں صرف 100 ایکڑ کھدائی کی گئی،
اندازے کے مطابق یہ موئنجو دڑو میں مدفون کھنڈرات کا صرف 10% حصہ ہے۔ موئنجو دڑو آج جو ہمارے سامنے ہے، عین ممکن ہے کہ اصل موئنجو دڑو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہو اور زیادہ اہم بھی۔ بہت کچھ کھوجنا ابھی باقی ہے۔ آریہ جو لوگ تھے وہ آئے اور انہوں نے جو ہے اسے تباہ کر دیا، یہاں کی تہذیبوں کو۔ اور یہ آریہ اصل میں جو ہے نا، مطلب آریہ سنسکرت لفظ میں بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایرانی لفظ سے بھی ہم اسے دیکھتے ہیں، ایرانی پرشین الفاظ میں بھی۔ اور یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ ایرانی لوگ ہیں، ایران سے یہ لوگ آئے تھے، اور یہ جو ہے پھر یہاں پر جو ہے انڈس سویلائزیشن میں آئے، اس کے بعد یہ پھر ایسٹ کی طرف چلے گئے۔ یہ ایران میں جو لوگ آئے، یہ اصل میں آپ دیکھیں گے تو یہ اس طرف کے لوگ ہیں، وہاں سے مائیگریٹ کرتے ہوئے، کیونکہ یہاں ہمالیہ پہاڑ ہے تو یہ ڈائریکٹ یہاں نہیں آ سکتے، تو یہ اس طرف جو ہے دریائے سیہوں اور جیہوں جو قازقستان اور ازبکستان کے علاقے ہیں، وہاں پر یہ دریا اور وہاں کے یہ پیپلز ہیں جو وہاں سے آئے، اور یہی تہذیبیں پھر آگے جا کر یعنی موصل میں اور بغداد کی طرف بھی انہوں نے کافی اپنی عظیم الشان سلطنتیں بھی قائم کی ہیں اور سویلائزیشن دی ہے۔ موئنجو داڑو کے افراد نے عروج و کمال کی بے شمار منزلیں طے کی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ نکاسی اور فراہمیاب کا وہ سسٹم موجود تھا جو کہ آج بھی پوری طرح لاڑکانہ میں موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ اناج کے گودام تھے، لائبریریز تھیں، یونیورسٹیز تھی، یہاں تک کہ پبلک سپیکنگ فورمز بھی تھے۔ لیکن میری کھوج یہ ہے کہ یہ تمام تر حیرت انگیز ناک ترقی بھی اس تہذیب کو فنا ہونے سے کیوں نہ روک پائی۔ وادی مہران کی تہذیب کی ایک خاص علامت وہاں کا اربن سیٹلمنٹ بھی تھا، جو اس آب و تاب سے کسی اور قدیم تہذیب میں نہیں پایا جاتا۔ تہذیب اور توازن شہر کی پلاننگ کا ایک اہم حصہ ہے۔ موئنجو دڑو کی تمام بڑی گلیاں عام طور پر شمالاً جنوباً ہیں۔ انہیں کراس کرنے والی تمام کنیکٹنگ سٹریٹس مشرق سے مغرب کو جانے والی ہیں۔ ترتیب اور توازن شہر کی پلاننگ کا ایک اہم حصہ ہے۔ بڑی گلیوں کی چوڑائی 9 میٹر جبکہ چھوٹی گلیوں کی چوڑائی 2 سے 5 میٹر ہے۔ اندرون شہر کی گلیاں بہت تنگ بھی ہیں کہ ایک وقت میں 2 افراد ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہاں کا نکاسی آب یا سیوریج سسٹم کمال ہے۔ گھر سے گلی اور گلی سے مین گلی میں اور وہاں سے باہر ڈھکی ہوئی پختہ نالیوں کی تعمیر اس طرح کی گئی تھی کہ ہر دور کا فرد ورطائے حیرت میں پڑ جائے۔ زیادہ تر گھر 2 منزلہ تھے۔ گھروں کی تعمیر میں پختہ اینٹیں استعمال کی گئی تھیں۔ اینٹوں کو بھٹیوں میں پکایا گیا تھا۔ گھروں میں پانی کے لیے کنویں موجود تھے۔ کچھ کنویں اجتماعی استعمال کے لیے محلوں میں بھی تھے۔ کنووں کی عمدہ منڈیریں بنائی جاتی تھیں تاکہ بچے یا کوئی اس میں گر نہ پڑے۔ مہر گڑھ کے جو آثار ملے ہیں اس پہ احمد حسن دانی صاحب کا بھی کافی کام ہے اس کے اوپر، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک تسلسل ہے انہی تہذیبوں کا۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر یہ دیکھیں گے کہ شمال والے ہی جنوب والوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ساؤتھ والے جو ہے نارتھ کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہی لوگ ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف مائیگریٹ ہوتے رہیں، اور انہوں نے یہاں پر اپنی تہذیبوں کو قائم کیا ہے ان علاقوں میں، جو وہی اوپر کی تہذیبوں کا ایک تسلسل ہمیں ملتا ہے۔ موئنجو داڑو کی ایک قدیم تہذیب زراعت پر انحصار کرتی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں بھی ان کے پاس کچھ ایسی ٹیکنیکس، کچھ ایسے اوزار اور کچھ ایسے طریقے تھے جو کہ آج بھی دنیا کے کئی کاشتکاروں کو میسر نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اچھا زراعت کا نظام، اتنا اچھا آب پاشی کا نظام اس زوال کو روکنے میں ناکام کیسے ہو گیا؟ موئنجو دڑو کے افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ مختلف مہروں اور تصاویر سے ان کا رسم الخط ملا ہے، لیکن یہ رسم الخط اتنا مشکل ہے کہ آج تک ماہرین اسے سمجھ نہیں سکے۔ گزشتہ 80 برس کے دوران اس بات کی بہت کوشش کی گئی کہ کسی طرح موئنجو دڑو کی تحریر کو سمجھا جا سکے،
ٹرائلز اور ایرر کی داستان بہت طویل ہے، مختصراً یوں کہ اب تک 350 کے قریب پکٹوگرافز کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تحریر دائیں سے بائیں لکھی گئی ہے۔ مزید یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ عبارت سنسکرت سے کسی درجہ مشابہ معلوم ہوتی ہے۔ پکٹوگرافز میں موجود تصاویر زرعی ثقافت اور جیومیٹریکل ڈیزائنز کی حامل ہیں۔ مثال کے طور پر